يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون۔ السلام علیکم دوستو، سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لیے ہوئے اس ویرانے کے سینے پر جا رہے ہیں جسے قرآن وادی غیر ذی زرع کہتا۔ کتنی اچھی بات کہی کسی صاحب نے، ان تین افراد کو خدا کا قافلہ کہا۔ فرمایا خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا تین جانوں پر، خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا تین جانوں پر، معزز جس کو ہونا تھا زمینوں آسمانوں پر، چلا جاتا تھا اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر۔ اس ویرانے کے سینے پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد بہار رکھی، بٹھا دیا اپنی عفت مآب بیوی اور عصمت مآب لخت جگر کو، اور پھر دونوں سے رخ پھیر کر اپنے داتا کے حضور التجا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے رب، محض تیری رضا کے ذوق میں، تیری خوشنودی کے حصول کے ذوق میں اپنی متاع قلب و جگر اس ویرانے میں چھوڑ رہا ہوں۔ میں انہیں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن تو انہیں اکیلا نہ رہنے دے۔ ان کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں بھر دے، اپنے بندوں کو ادھر متوجہ کر دے۔ میں جا رہا ہوں، تیرے بندے آنا شروع ہو جائیں، اور اے میرے معبود، میں کچھ نہیں لایا، صرف متاع قلب و جگر لایا ہوں۔ وارزقہم من الثمرات، روٹی کپڑا اور مکان بھی انہیں تو عطا کر۔ لیڈر ووٹ مانگنے کے لیے قوم کو روٹی کپڑا اور مکان کا جھانسا دیتا ہے، اور خلیل تنہائی میں خلوت میں اپنی ذریت کے لیے اللہ سے روٹی کپڑا اور مکان مانگتا ہے۔ وارزقہم
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ الہ العالمین تو انہیں رزق عطا فرما، اور رزق بھی دال روٹی نہیں مانگا، رزق بھی ثمرات مانگے، فروٹ مانگے۔ اے اللہ تازہ انگور کھلا انہیں، تازہ سیب کھلا انہیں۔ روح کائنات خلیل کی اس ڈیمانڈ پہ حیران تھی، کیا مانگتا ہے اور کہاں مانگتا ہے؟ کھڑا ہے اس دھرتی کے سینے پر کہ جہاں پانی کی بوند بھی نہیں ملتی، اور مانگتا ہے فروٹ۔ فروٹ تو باغات کا نتیجہ ہوتے ہیں، حدیقہ ہوگا تو ثمرات ہوں گے۔ جہاں حدیقہ ہی نہیں، اضافات شرط فاتل مشروط، جہاں باغ ہی نہیں، جہاں نرسری ہی نہیں، وہاں فروٹ کہاں سے؟ کیا مانگتا ہے اور کہاں مانگتا ہے؟ خلیل کے عشق نے کہا کیوں کہتے ہو کیا مانگتا ہے اور کہاں مانگتا ہے؟ تم یہ دیکھو میں کیا مانگتا ہوں اور کس سے مانگتا ہوں۔ اس سے مانگتا ہوں جو دے سکتا ہے۔ اور کراچی کے روشن ضمیروں آج مکہ میں جا کر خلیل کی دعا کا شباب دیکھیے۔ دنیا میں جہاں کوئی پھل پیدا ہوتا ہے وہ مکہ میں ضرور ملتا ہے، گلا سڑا بھی نہیں، تازہ، بد ذائقہ بھی نہیں، خوش ذائقہ۔ یہاں کے پھل یہاں اتنے لذیذ نہیں ہوتے جتنے مکہ میں لذیذ بن جاتے ہیں، اس لیے کہ جب پھلوں کی پیٹیاں مکہ کے بلدیاتی حدود میں داخل ہوتی ہیں تو ان میں خلیل کی دعا کی تاثیر شامل ہوتی جاتی ہے۔ ویرانے میں بچھایا اپنی اہلیہ کو اور اپنے لخت جگر کو، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، انک ربنا، انکا اے ہمارے رب تو ہی تعلم ما نخفی وما نعلن، جانتا ہے جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں۔ خلیل کا عقیدہ سن لیا، اپنے دلوں کے بھید جاننے والا کون؟ انسان کی فطرت ہے کہ وہ رب کا بن جائے، اگر وہ رب سے تعلق توڑ لے تو پھر سب سے بڑھ اللہ سے مانگے، اسی سے آرزویں وابستہ کرے، اسی کو ہر جگہ موجود سمجھے، اسی کے آگے دامن پھیلائے، اسی کو مختار کل مانے، اسی کو کارساز مطلق حاجت روا و مشکل کشا سمجھے، تو ساری کائنات سے مستغنی ہو جاتا ہے، ساری کائنات سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس سے تعلق قائم نہ رہے تو پھر اس قسم کے مجسموں کے آگے دامن پھیلاتا ہے، جن پہ خود مکھیاں بھن بھنا رہی ہوتی ہیں، یہ ان کو اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے۔ اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ میرے عزیز دوستوں، خلیل اللہ کی ان التجاؤں میں اور دعا میں بھی یہی روح کام کر رہی ہے کہ دلوں کے بھید جاننے والا کون ہے؟ ہم جو ظاہر کرتے ہیں اور جو ہم دلوں میں باتیں رکھتے ہیں ان کو کون جانتا ہے؟ فرمایا الہ العالمین اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ماج تیری رضا اور خوشنودی کے لیے ویرانے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
چھوڑا اور چل دیے. اسماعیل کا بچپن گزرا، لڑکپن آیا. رب العالمین نے فرمایا ابراہیم اب اپنی محبوب شے میرے راستے میں قربان کر کے دکھائیے. خلیل اللہ کی فراست نے اپنے وجدان کی گہرائیوں میں اللہ کے بعد محبوب شے ڈھونڈ لی. وہ تو میرا بیٹا ہی ہو سکتا ہے جسے رات کی تنہائی میں اللہ سے مانگا تھا رب ہب لی من الصالحین. کراچی کے روشن ضمیروں، پیغمبر کی دعا کتنی جامع اور کتنی مکمل ہوتی ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ بیٹا دے دے جیسے ہم اور آپ مانگتے ہیں، یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ بیٹا دے دے. چاہے وہ جب 20 سال کی عمر کا ہو ایسے کردار کا مظاہرہ کرے کہ خاندان بھر کی عزت کا جنازہ نکل جائے اور پھر باپ صاحب کہیں کاش کمبخت تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. مجھے تو ایسا بنے گا تو تیرے جنم کے دن ہی میں گلا گھونٹ دیتا. نہ گلا گھونٹنے کی ضرورت ہے نہ پچھتانے کی، بس صرف اتنی گزارش ہے اللہ سے جب مانگا کیجئے تو دعائے خلیل کی اتباع کر کے عرض کیا کیجئے اے اللہ نیک اولاد عطا فرما. حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی جب اللہ سے مانگا فرمایا رب ہب لی. ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی هب لي من لدنك ذرية طيبة. یہ خلیل نے بھی التجا کی رب هب لي من الصالحين. ضعیفی اور بڑھاپے کے زمانہ میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. چاہتے ہیں خلیل، چاہتے ہیں. اب تعالیٰ نے فرمایا کہ اب قربان کیجیے اپنی محبوب شے کو میرے راستے میں. تیار ہو کر آئے، خنجر تیز کر کے بیٹے کو منزل عشق پر لے گئے، سامنے کھڑا کیا. فرمایا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. لخت جگر خواب دیکھ کر آیا ہوں کہ خنجر میرا ہے، گلا تیرا ہے اور منشا پروردگار کی ہے. تو آپ بتائیے کہ آپ کا رد عمل کیا ہے. ذبیح اللہ نے بلا تاخیر عرض کر دیا یا ابت افعل ما تؤمر. ابا حضور جو حکم ملا ہے وہ کر کے دکھائیے. یہ پوچھنے کی باتیں نہیں ہے، کر گزرنے کی منزل ہے. فرمایا بیٹے میں تو تیار ہو کر آیا ہوں لیکن تو جو ابھی کم سن ہے. فطرت مسکرائی. پیغمبر کم سن ہونے کے باوجود کوتاہ نظر نہیں ہوا کرتے، بالغ نظر ہوا کرتے ہیں. اسماعیل نے یقین دہانی کرا دی. ابا حضور آپ اللہ کے اذن اور اللہ کے امر کی اطاعت میں جو کرنا ہے کیجیے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہی پائیں گے. قرآن پاک نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین. دونوں تیار ہو گئے. کون دونوں؟
دونوں پیغمبر تیار ہو گئے، ایک خنجر چلانے کے لیے، دوسرا گلا جھکانے کے لیے۔ اس جذبے کو قرآن نے اسلما کے الفاظ سے معنون کیا۔ اسلما، اسلام، اسلما، اسلام اور اسلما، یہ گویا تسلیم کے دو رخ۔ اسلام نام ہی اسی کا ہے کہ امتثال امر الہی میں صبر و رضا کا پیکر بن جانا۔ دونوں تیار ہو گئے۔ خلیل بھی یہ نہیں کہتا الہ العالمین جسے رو رو کے مانگا اسے ذبح کر دوں، اور اسماعیل بھی نہیں کہتا کہ ابھی تو میری زندگی کی ابتدا ہے، ابھی تو میں نے کون سے دن گزار لیے ہیں زندگی کے، بچپن میں لڑکپن میں ہی ذبح ہو جاؤں۔ دونوں آمادہ ہو گئے، تسلیم و رضا کے معیار پہ دونوں پورے اترے۔ خلیل اللہ نے خنجر چلایا اور اسماعیل نے گلا جھکایا۔ بس ان دونوں کا کام یہاں تک تھا، وہ خنجر چلا دے اور وہ گردن جھکا دے۔ موت و حیات کا مالک تو وہی ہے، گلا کٹنے نہیں پایا۔ قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسے ذبح عظیم سے بدل دیا، ایک جانور ذبح ہو گیا، اسماعیل سلامت رہے۔ خلیل نے دیکھا تو سلامت ہے، جانور ذبح ہو گیا۔ سوچنے لگے کہیں نشانہ خطا تو نہیں ہوا۔ قرآن پاک کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے اپنے خلیل کو پکارا۔ نشانہ خطاب نہیں ہوا کرتا پیغمبر کا، پیغمبر کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ وہاں تو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کا ضابطہ کار فرما ہوتا ہے۔ تو پھر الہ العالمین، میں نے تو بیٹے کے گلے پہ خنجر چلایا تھا، یہ تو جانور ذبح ہو گیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل انا کذالک نجزی المحسنین، ہم وفاؤں کا صلہ وفاؤں سے دیا کرتے ہیں۔ آپ کا کام تھا خنجر چلانا، اسماعیل کا منصب تھا گلا جھکانا، تم دونوں کامیاب ہو گئے ہو، لیکن گلا کٹوانا ہمارا مقصود نہیں تھا۔ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، مبارک دیتا ہوں تمہیں، کامیاب ہو گئے ہو۔ لے جاؤ اپنے لگتے جگر کو، ہاجرہ کی ممتا بے قرار ہوگی۔ عزیز دوستو، یہ ہے سنگ بنیاد ملت ابراہیمی کی تاریخ کا، یا قصر ملت اسلامیہ کا سنگ بنیاد۔ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں، تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔